اب پیارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بریلی شریف اگر غلط کو غلط کہہ رہا ہے، حق کو حق کہہ رہا ہے، یہ ذمہ داری ہے بریلی شریف کے ذمہ دار حضور قائد ملت اگر غلط چیز کو دیکھ کر غلط بتا رہے ہو، شرعی اعتبار سے اگر فیصلہ سنا رہے ہو تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، ورنہ یاد رکھو جو اپنی ذمہ داری سے کوتاہی برتتا ہے قیامت کے دن کیا جواب دے گا۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں جتنے بھی رد کرنے والے علماء اہل سنت ہے، فرقہ باطلہ کا رد کرتے ہیں، ان کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں، ان کی قدر کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ابھی غلط کو غلط کہنے والے علماء زندہ ہیں، حق کو حق بتانے والے علماء زندہ ہیں، جس لیے آپ کے سامنے سے ہٹ گئے۔ پھر کھال میل کا سوالہ ہوگا، ایمان عقیدہ بچاؤ گے کیسے، صحیح مسئلوں پہ عمل کیسے کرو گے، صحیح فتووں کو دل سے کیسے لگاؤ گے۔ اس لیے زمانے کی دیپ تاپ پر مت جائیے، ان کے بہکانے میں مت جائیے، بس بریلی شریف کو دیکھیے، بریلی کیا کہتا ہے اسی فتوے پہ عمل کرتے رہے اور زمانے والے سے کہے بریلی کل بھی ہمارا مرکز تھا، آج بھی مرکز ہے، ہم اس کی مرکزیت کو اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے نہیں دیں گے، اور ہم یہی کہیں گے اے بریلی میرا ہے تو، یعنی جلوہ گئے اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ اکبر، بے شک یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ اکبر، سبحان یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سبحان اللہ، زیادہ بولنا کمال نہیں ہوتا ہے، امت کی رہنمائی کے لیے کبھی خاموش رہنا بھی کمال ہے۔ بات سمجھ گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بریلی شریف کے پاس صرف ایک ہی کام نہیں ہے، بریلی شریف مرکز ہے، مرکز کے پاس ہزار کام ہوتے ہیں۔ کبھی آئیے بریلی شریف بیٹھیے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ حضور قائد ملت کے سامنے ملت کے کتنے کام ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی مسئلہ رہتا ہے، اسی مسئلے پر 24 گھنٹے بولتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، بریلی شریف مطلب کی بات کرتا ہے، ایک مسئلے کو حل کر کے آگے نکل جاتا ہے، پھر دوسرے مسئلے کی طرف توجہ دیتا ہے، اور جن کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، میرے فالتو ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے اعتبار سے کام کیا کرتے ہیں۔ بریلی شریف ہمارا مرکز تھا، اعلیٰ حضرت اور ان کے خاندان کو اللہ نے چنا ہے، اس لیے چنی ہوئی شخصیات کو ساتھ کرنا یہ ہماری اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آگے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، یہ خواجہ پاک ہے، ایک ہرات کا علاقہ پڑتا ہے، ہرات میں ایک جگہ تھی سبزہ بار، خواجہ پاک کا گزر جب وہاں سے ہوا، سبزہ بار میں آپ نے ایک باغیچہ دیکھا، اس میں حوض دیکھا، چونکہ پچھلے زمانے میں پانی کا سسٹم تو تھا نہیں، جہاں حوض یا دریا مل جاتا تھا وہیں بیٹھ کر پڑاؤ ڈال لیا کرتے۔ اللہ والے سوچتے تھے کہ یہاں پانی ہے، وضو بھی کریں گے، غسل بھی کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، اس لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہاں رک جاتے ہیں۔ جیسے ہی اس کے سبزہ بار کا حاکم تھا جس کا نام تھا محمد یادگار، اس نے اس کے جو نوکر چاکر تھے سوچا یار یہ کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے، ہمارا حاکم تو بڑا ظالم ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اللہ والے کو تکلیف پہنچا دے۔ انہوں نے عذرائے ہمدردی کیا کیا، عذرائے ہمدردی انہوں نے حضرت خواجہ کو سمجھایا، کہا آپ یہاں سے چلے جائیں گے، ہمارا حاکم بہت خطرناک ہے۔ خواجہ پاک نے ایک ہی جواب دیا، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں۔ اللہ والوں کی نظریں تو بہت دور تک ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ خواجہ پاک نے وضو کیا، غسل کیا، معطر ہوئے، نماز پڑھنے لگے، کچھ دیر میں حاکم آ گیا۔ حاکم نے اجنبی شخص کو دیکھا تو بوکھلا گیا۔ خواجہ پاک پہ جلال بڑی نظر ڈالنے لگا، لیکن اس کو پتا نہیں ہے یہ امام علی مقام کا لخت جگر ہے، یہ حسین پاک کا جگر پارا ہے، چونکہ آپ حسینی سید ہیں۔ کون سے سید ہیں؟
والد کی طرف سے حسینی سید ہے اور غوث پاک والد کی طرف سے حسنی سید ہے۔ اچھا ایک بات میں عرض کر دوں، علم سر صاحب بیٹھے، ہندوستان میں ایک رواج چل گیا، جو بھی سید ہے سب کو اولاد غوث آدم، یہ ایک نادانی ہے، نسب جانے بغیر نہیں بولنا چاہیے۔ ہر سید اولاد غوث آدم نہیں۔ مان لیجئے کسی سید کا نسب امام زین العابدین سے ہوتا ہوا امام حسین سے ملتا ہے تو وہ اولاد غوث آدم کیسے ہوگا؟ بھئی وہ تو حضرت سرکار سیدنا میں ہے امام حسن کی بس۔ پھر اگر کوئی حسنی سید بھی ہو اس کا خاندان غوث پاک کے خاندان سے ملتا ہو۔ ہندوستان میں پٹھان تو بہت ہے، تو کیا سارے پٹھانوں کا رشتہ اعلیٰ حضرت سے ملتا؟ تو یہ جو ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہر سید کو اولاد غوث آدم، یہ درست نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ کو نسب معلوم نہ ہو کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سلسلہ نسب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، تب تک آپ اپنی زبان کھولتے کیوں؟ ایک جملہ بنا لیا ہے، اس کو ایک فیشن بنا لیا ہے، سید زادوں کی قدر میرے سر آنکھوں پر۔ لیکن یاد رکھیں سارے سادات کے خاندان ایک جیسے نہیں ہے۔ اوپر جا کے اگرچہ خاندان مولائے کائنات سے جا کے ملتا ہے، اولاد علی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ سب کا منتہا مولائے کائنات ہے۔ سارے سیدوں کے باپ حضرت سرکار سیدنا مولائے کائنات ہے۔ لیکن بعد میں جو آپ کے بیٹے ہیں، کوئی امام حسن کی اولاد میں ہے، کوئی امام حسین کی اولاد میں ہے، پھر امام حسن کی اولاد میں بھی ہے، تو پھر آگے چل کے بہت ساری شاخیں نکلی ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر، چونکہ نسب کو تبدیل کرنا یا اس طریقے سے بولنا کہ نسب پوری طرح تبدیل ہونے لگے، اس کی بھی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے محمد یادگار کی طرف نظر ڈالی۔ معلوم ہے عقیدے کے اعتبار سے کون تھا؟ وہ عقیدے کے اعتبار سے شیعہ اور رافضی تھا، اور اتنا بڑا شیعہ تھا کہ اگر کسی نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر و عمر رکھ دیا اور اس کو پتا چلا کہ اس کا نام ابو بکر ہے، اس کا نام عمر ہے، تو وہ اس وقت ان کو مارتا تھا، کوڑوں سے مارا کرتا تھا۔ اتنی سخت نفرت تھی۔ خواجہ پاک نے نظر ڈالی، اور نظر ڈال کر کے آپ نے جیسے ہی نظریں چلال ڈالی اور فوراً زمین پہ گر جاتا ہے، بہت دیر پہ ہوش پڑا رہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد خواجہ پاک کہتے ہیں اس کے چہرے پر پانی مارو، ہوش سے پانی لیا جاتا ہے، اس پہ مارا جاتا ہے، ہوش میں آتا ہے، خواجہ پاک کے قدموں پہ گر جاتا ہے۔ اب اس کے دل کی کیفیت بدل گئی تھی۔ اب تک عقیدہ رافضیت کا تھا، لیکن خواجہ پاک نے نظر ڈالی، عقیدہ اہل سنت کا ہو گیا۔ اس لیے سنیوں یاد رکھنا، اجمیر شریف کی سرزمین پر یہ لوٹنے کھسوٹنے والے لاکھ رافضی منہ بجاتے رہے کہ خواجہ ہمارے ہیں ہمارے ہیں۔ یاد رکھنا جب عقیدہ بدلتا ہے، فکر بدلتی ہے، تو حضرت نوح کے بیٹے کے لیے قرآن کہہ دیتا ہے انہو لیس من اہلی، وہ تمہارے گھر والوں میں نہیں ہے۔ پتہ چلا خونی رشتہ ایمانی رشتہ پہلے ہے۔ اس لیے اگر زمین والوں کا یعنی زمین کے اوپر والوں کا عقیدہ زمین کے اندر والوں کے عقیدے سے میل کھا رہا ہو، تب تو ان سے زمین والوں سے محبت کرنا۔ اور اگر زمین کے اندر والوں کا عقیدہ کچھ اور ہو، زمین کے اوپر والوں کا عقیدہ کچھ اور ہو، تو زمین والوں کے اندر جو ہے، زمین کے اندر والوں کا عقیدہ لینا ہے، زمین کے اوپر والوں کا عقیدہ چھوڑنا ہے۔ اس لیے اجمیر محلہ کے اندر جتنے بھی یہ رافضی مزاج پانے والے سب نہیں ہیں، کچھ اہل سنت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، لیکن جو رافضی مزاج کے ہیں وہ لاکھ خواجہ خواجہ کہتے رہے، لاکھ تمہارے بچوں کو، تمہارے گھر والوں کو چادریں ڈال کر دعائیں دیتے رہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ زمین کے اندر آرام فرمانے والا خواجہ رافضی نہیں تھا، سنی تھا۔ محمد یادگار کے دل کی کیفیت کو بدل کر زمانے والوں کو بتا دیا گیا کہ خواجہ کا عقیدہ سنیت والا ہے۔ اس لیے اگر زندہ رہنا ہے تو سنیت کو برقرار رکھے، تبھی آپ کا رشتہ خواجہ پاک سے برقرار ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے بے شک سبحان جو ہے
سبحان